اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں بخش دے اور تمہیں معاف کر دے، لیکن تم ہو کہ اپنے خواہشات نفس میں ڈوب کر ہلاک ہو رہے ہو۔ تو اللہ یہاں اپنے بندوں کی چاہت کیا بتا رہا ہے کہ میرے بندوں کی چاہت یہ ہے کہ وہ اپنے من کی کریں، اور میری چاہت یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں، معاف کر دوں، ان پر اپنی رحمت کا نزول کروں، ان کو اپنی برکتوں میں جگہ دوں۔ تو آپ کس طرح سے ہیں؟ تو یہ بات آپ کو کب پتہ چلے گی؟ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے۔ قرآن کو جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ بھی ایسے ویسے نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھ کر جب پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا آپ کو تعلیم دے رہا ہے، کس طرح آپ کو رہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی انہیں بتائی کہ اپنے گناہوں پر رو، باہر زیادہ نہ نکلو فضول کے لیے، اور اپنے گناہوں پر رو، اور اپنے گھر والوں کی تعدیب کے لیے ڈنٹے کو مت بھولو، اپنے گھر والوں کی تعدیب کے لیے ڈنٹے کو مت بھولو۔ ڈنٹا جس کو کہتے ہیں لکڑی، ڈنٹے کو مت بھولو۔ ابھی یہاں پر قانون کا ایک فتنہ ہے۔ قانون کا فتنہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ الفتنۃ اکبر من القتل، کسی کو قتل کر دینا اور ختم کر دینا یہ بڑا گناہ نہیں ہے بنسبت فتنہ کے، یعنی یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کیا بتا رہا ہے کہ گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں اس میں کسی کو قتل کرنا بنسبت فتنہ پیدا کرنے کے بڑا گناہ ہے، یعنی قتل کرنا بڑا گناہ نہیں ہے، فتنہ پیدا کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو قانون کا ایک فتنہ ہے۔ کیا فتنہ ہے؟ اب اگر آپ 18 کے ہو گئے تو بس آپ کو چھٹی مل گئی، 18 کے ہو گئے تو اب آپ اپنے من مرضی کی شادی کر سکتے ہیں، 18 کے ہو گئے تو گرچہ آپ بہن ہیں یا بھائی ہیں، اگر کسی نے آپ کو چھوا تو قانون کی عدالت موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ قانون کا فتنہ ہے۔ کیا ہے؟ قانون کا فتنہ ہے، اسلام کا نہیں۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اپنے ماں باپ کی، اپنے گارجین کی بڑھاپے تک خدمت کرنا ہے، بڑھاپے تک خدمت کرنا ہے۔ ایک سروے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آج اولڈ ہاؤس میں بہت زیادہ غیر مسلموں کے ماں باپ موجود ہیں، مسلمانوں کے کم ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ہندوستان کی خبر ہو سکتی ہے اور ہو بھی سکتی ہے غلط ہے، لیکن پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ جو مسلم ملک ہے، جو اپنے آپ کو اسلام اور شریعت پر چلنے والا بتاتا ہے، وہاں کے اولڈ ہاؤس تو مسلمانوں سے ہی بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام نے یہ آپ کو کب سکھلا دیا؟ تو یہاں اس صحابی رسول کو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے ڈنڈے کو مت بھولو۔ یعنی اب یہ نہیں ہے، لیکن یہ بات انہوں نے بتایا کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح، یعنی جو تمہارے انڈر میں ہے اس کی اصلاح کے لیے اگر ڈنڈے بھی اٹھانے پڑے تو اٹھاؤ، ان کو ڈنڈے سے پیٹ کر سیدھا کرو، لیکن ان کی اصلاح کرتے رہو، ان کی اصلاح کرتے رہو۔ موت کے بعد آپ کو جو کرنا ہے کریے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، لیکن اپنی موت تک ان کی اصلاح کرتے رہو۔ اس لیے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن ہر ایک حاکم سے اس کے محکوم کے بارے میں، اور ہر ایک محکوم سے اس کے حاکم کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ بھائی سے بھائی کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، اور بیوی سے شوہر کے بارے میں، ماں سے، ماں باپ سے بچوں کے بارے میں، اور بچوں سے ماں باپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی یعنی غور و فکر کا مقام ہے ہمارے لیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم اگر ماں باپ ہیں اس حیثیت سے بھی، ہم اگر اولاد ہیں اس حیثیت سے بھی، ہم اگر کسی کے شوہر ہیں اس حیثیت سے بھی، ہم اگر بیویاں ہیں اس حیثیت سے بھی، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول نے کہا اس کی مثال اللہ نے قرآن میں بھی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین میں جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی دونوں نے معافی مانگی جبکہ گناہ ایک نے کیا تھا۔ تو یہاں کیا حکمت ہے دونوں کی معافی مانگنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ
کہ یہاں شوہر اور بیوی کا جو مسئلہ ہوتا ہے اکثر شوہر اپنی بیویوں کے بات میں آ جاتے ہیں، اس لیے گناہ ایک سے ہوتی ہے مگر ذمہ دار دونوں ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اس بات کی نصیحت کی گئی کہ نہ تو کوئی بیوی اپنے شوہر کو غلط مشورہ دے، نہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے غلط کام کرائے، اس لیے کہ کرے گا ایک ذمہ دار دونوں ہوں گے، دونوں پر برابر کا گناہ شریعت نے ثابت کیا ہے۔ تو یہ ہمارے گھروں کی اصلاح کے لیے یہ باتیں، یہ نصیحتیں ہمارے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے ہمیں دیا تاکہ ہم ان آئینے یعنی ان فرمودات کے آئینے میں اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمارے لیے پورا پورا شامل حال ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جو ماحول ہے، جو حالات ہے کہ اکثر لوگ اپنوں کی شکایتیں کرتے ہیں، اسی طرح سے باپ اپنے بیٹوں کی شکایت کرتا ہے کہ مجھے وہ نہیں دیکھتے، یا اسی طرح سے بیویاں اپنے شوہروں کے متعلق شکایت کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے موجود ہے کہ ہم شریعت کو صحیح طرح سے فالو نہیں کر رہے ہیں، کتاب اور سنت کا جو حکم موجود ہے وہ ہم پوری طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے مزید آتی رہیں گی، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتایا کہ اپنے گھر کی اصلاح کے لیے کبھی بھی تم ڈنڈے کو مت چھوڑنا، یعنی اگر ضرورت پڑے تو انہیں تادیباً ان پر کارروائی بھی کرنا۔ قرآن کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، غالباً سورہ طلاق کے اندر موجود ہے کہ بیویوں کو ادب دینے کے لیے اچھے طریقے سے سمجھاؤ، لیکن اگر وہ نہ مانے پھر بھی بدتمیزی کرتے رہے فَاضْرِبْهُنَّ، تو انہیں مارو بھی۔ یہ میں ذہن میں نہیں آ رہا ہے کس سورہ میں، لیکن قرآن کی یہ آیت ہے، مجھے لگ رہا ہے شاید سورہ طلاق میں ہے یا سورہ ممتحنہ، ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہیں تادیباً مارنا بھی ہے، اب ایسا بھی نہیں پیٹ دینا ہے، اور گال پر مارنے کے، چہرے پر مارنے کی ممانعت ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کسی کو بھی اس طرح نہیں مارنا چاہیے۔ تو شریعت نے یہ چیز کیوں ہمیں دیا؟ ایک صحابیہ تھی جو اپنے بیٹے کو بہت زیادہ پیٹتی تھی، اتنی زیادہ پیٹتی تھی کہ یعنی ان کے چچا اور بھی لوگ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ لوگ کرراہ جاتے تھے، کہتے تھے کہ اتنا کیوں مار رہی ہو، بچہ مر جائے گا۔ تو کہتی تھی کہ اس وقت پیار دکھانے کی عمر نہیں ہے، یعنی اس وقت یہ ہمدردی دکھانے والی پوزیشن نہیں ہے، اس وقت ان کے ادب کا طریقہ ہے، انہیں اس وقت ادب دینے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو یہ سیدھا ہو جائے، نہیں تو کل کو یہ سیدھا نہیں ہوں گے تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے شریعت نے اس چیز کو بھی قاعدے کے ساتھ رکھا تاکہ آپ اس طریقے سے بھی اپنے بچوں کو کی اصلاح کریں۔ اپنے بچوں کی اصلاح کا ایک طریقہ شریعت نے یہ بھی بتایا کہ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، ان پر سارے شریعت کے احکام لاگو ہو گئے، سارے احکام شریعت کے لاگو ہو گئے، انہیں نماز پڑھنے کے لیے لے جائیے، پڑھنے کا حکم دیجیے، اگر وہ نہ پڑھیں تو انہیں ماریے، اگر وہ نہ پڑھیں تو انہیں پیٹیے، پیٹ کر نماز کے لیے بھیجیے۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو پیٹ کر نماز کے لیے بھیجتے ہیں؟ کتنے والدین ہیں؟ تو اس کا آپ کو جواب بھی دینا ہوگا کہ اس طرح کے ادب آپ نے دیا یا نہیں۔ تو یہ ہمارے گھروں کی اصلاح کے لیے اس طرح کی بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے جو یہ خارجی چیزیں یعنی شرعی چیزیں بتائیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اصلاح بھی اپنے گھروں کے لیے بتایا تاکہ ہم اپنے گھروں کی شرعی طور پر اور روحانی طور پر دونوں طریقے سے اصلاح کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات بتائی کہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ اسی طرح ایک حدیث اور ہے
جس میں موجود ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور میری قبر کو عیدگاہ یعنی میلہ گاہ نہ بناؤ اور میرے اوپر درود پڑھو، اس لیے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے تمہارا درود میرے تک پہنچا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ تم لوگ اپنی بعض نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں جو یہ حدیثیں موجود ہیں، جیسے کہ ایک اور حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں، اس میں یہ موجود ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، لہٰذا تم اس کو اپنے گھروں میں پڑھو۔ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو قبرستان نہیں بنانے کی جو بات کہی گئی ہے اس لیے کہی گئی ہے کہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے جو بتایا گیا کہ چند جگہوں پر آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو اللہ نے دیگر امتوں کے مقابلے میں کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو پہلی کی امتوں اور نبیوں کو نہیں دی گئی تھی۔ اس میں سے ایک چیز اللہ نے مجھے یہ دی ہے کہ ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، سارے روئے زمین کو مسجد بنا دی گئی ہے، ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے قبرستان اور حمام کے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا اونٹ کے باڑے میں، اور اسی طرح سے غسل خانے میں، اور اسی طرح سے قبر پر بنی ہوئی مسجد میں، اور اسی طرح سے غصب کیے ہوئے زمین پر، کسی کے ہڑپے ہوئے زمین پر آپ مسجد بنا دیے اس میں بھی نماز جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح گندگی کے ڈھیر پر، اسی طرح ذبح خانہ میں، اور اسی طرح مصروف راستے میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ آج کل لوگ مصروف راستے میں پنڈال ڈال دے رہے ہیں، اپنے بابا کا برسی منانے لگ رہے ہیں کیونکہ ان کا بھائی چلتا ہے، سیاست میں ہے، تو بابا کا برسی روڈ چھیک کے منا رہے ہیں، کبھی میلاد منا رہے ہیں، کبھی کچھ منا رہے ہیں، حالانکہ یہ راستے کا حق نہیں ہے۔ یہاں بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ راستے پر ہی کھٹیا بچھا کر آرام کرنے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ راستے پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے مصروف راستے میں جو راستہ گزرگاہی ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا راستہ ہو جو ہمارے گھر کا پرسنل راستہ وہ الگ ہے، لیکن جو عوامی سڑک ہے اس پر نہ تو ہم کو کھڑا ہو کر بات کرنی چاہیے، نہ تو ہم کو اس پر میلے ٹھیلے لگانا ہے، نہ تو وہاں بازار لگانا ہے، نہ وہاں شرعی پروگرام کرنا ہے، نہ وہاں غیر شرعی پروگرام کرنا ہے، نہ وہاں پوجا کا پنڈال بننا چاہیے، نہ وہاں کسی عرس کا قوالی کا انعقاد ہونا چاہیے۔ یہ سب شریعت میں اسلام میں نہیں ہے، اس سے روک دیا گیا ہے، اور یہ کرنے والے مجرم ہیں، کرنے والے شریعت کے مجرم ہیں اور قانونی طور پر بھی مجرم ہیں۔ اس لیے یہ کام کہا گیا ہے تاکہ ایک انسان کی مدد ہو سکے۔ راستہ گزرگاہ ہے، گزرنے والے لوگ کبھی اپنے سہولت میں ہوتے ہیں، کبھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی ایسا بیمار ہے جس کے لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہے اور آپ راستے پر پوجا کا پنڈال بنائیں، واہرے مذہب، آپ راستے پر عرس منا رہے ہیں، آپ راستے پر قوالی کا ڈھیر سجائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے جان کی قیمت آپ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ اس کو آپ کو مدد پہنچانی چاہیے، اس کو آپ کو فوری مدد دینی چاہیے، اس میں آپ نے کتنا یوگدان کیا؟